بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر سمجھ میں تیرے آیا ہے رسالت کا مقام، اگر سمجھ میں تیرے آیا ہے رسالت کا مقام، کٹ کے ہر در سے تو بن جا فخر دو عالم کا غلام۔ میری سنت سے محبت یہی مجھ سے محبت ہے، میری سنت سے محبت یہی مجھ سے محبت ہے، یہی فرما گئے سارے رسولوں کے امام۔ جو ہے سرکار مدینہ کی محبت میں فدا، جو ہے سرکار مدینہ کی محبت میں فدا، ساتھ سرکار کے جنت میں کریں گے وہ قیام۔ گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، سنت رسول اللہ ایک عظیم نعمت اور ایمان والوں کے لیے ایک عظیم دولت ہے۔ سب سے پہلے ہم سنت کے معنی سمجھیں کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ سنت کے لغوی معنی طریقہ، راستہ، نہج، اور شریعت کی اصطلاح میں اور علمی اصطلاح میں سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، اور آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ تو تین چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ آپ نے بول کر کے کسی چیز کا حکم دیا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے کوئی کام کر کے بتلایا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے صحابی نے، آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے کوئی کام کیا، عمل کیا، اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یہ بھی سنت ہے۔ پھر ان کے الگ الگ درجات اور الگ الگ نام ہیں، سنت قولی، سنت فعلی، آثار صحابہ۔ سنت رسول اللہ کی قرآن کریم کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قل، اے نبی جی آپ لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کرو، ایک دوسرے کے پیارے بن جاؤ، تم اللہ کے پیارے بنو، اللہ تمہارا پیارا بنے، تم اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ، تم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ، تم اللہ کے مقرب اور قریبی نزدیکی بندے بن جاؤ، فاتبعونی، تو اس کا نسخہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ جو طریقہ لے کر آیا ہوں، جو نہج لے کر آیا ہوں، جو راستہ لے کر آیا ہوں، جو شریعت لے کر آیا ہوں، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ یحببکم اللہ، جب تم یہ کام کرو گے تب اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے رسول کا کہنا مانا، جس نے رسول کی بات مانی، جس نے رسول کی اتباع کی، جس نے رسول کی پیروی کی، اس نے اللہ کا کہنا مانا، اس نے اللہ کی بات مانی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جس چیز سے رسول تمہیں روک دے، جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دے اسے رک جاؤ۔ رسول کا دیا ہوا گویا اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے لے لو، عمل میں لاؤ۔ رسول جس چیز سے منع کریں گویا اللہ کی منع کردہ چیز ہے، اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ رسول
اپنی طرف سے نہ تو بولتا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے، نہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ينطق عن الہوا، اللہ کا رسول اپنی طرف سے نہ تو کوئی چیز بولتا ہے اور نہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی آگے رسول اللہ کی مخلوق تک، اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے سنت رسول اللہ ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ہماری زندگی سنت رسول اللہ پر ہونی چاہیے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم محبان رسول ہیں، ہم رسول کے نام لیوا ہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم محمد عربی کو چاہنے والے ہیں۔ اگر ہم عملی میدان میں کمزور ہیں، عمل کے اندر ہم صفر ہیں، عمل کے اندر ہم کورے ہیں، تو ہم اپنے اس دعوے کے اندر بھی جھوٹے ہیں۔ علماء، محدثین، مفسرین لکھتے ہیں کہ جو شخص عملی میدان کے اندر شریعت کا پابند نہ ہو، سنتوں پر کاربند نہ ہو اور سنتوں پر چلنے والا نہ ہو، یہ اپنی زبانی دعووں کے اندر جھوٹا ہے۔ زبانی دعوے تو بڑے بڑے ہیں، عشق رسول کے، فجر کی نماز غائب، ظہر سے پہلے کی سنتیں غائب، عصر سے پہلے کی سنتیں غائب، عشاء سے پہلے اور بعد کی سنتیں غائب، اور آپ کے سر پہ نہ تو پگڑی ہے، نہ آپ کی داڑھی سنت کے مطابق جو ہونی چاہیے یکمشت وہ ہے۔ جو کچھ سنت کے اعمال ہیں ان سے آدمی کورا ہے، ان سے خالی ہے، اور زبانی بڑے بڑے دعوے ہیں۔ یہ انسان اپنے دعووں کے اندر جھوٹا ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنی احادیث میں بہت زیادہ ترغیب دی، بہت زیادہ تاکید دی سنتوں کو اپنانے کی، سنتوں کو لازم پکڑنے کی۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت کو اپناؤ اور میرے خلفاء جو خود بھی ہدایت یافتہ ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ان کی سنتوں کو اپناؤ۔ اس لیے نبی کی سنتوں کو اپنایا جائے، نبی کے طریقے کو اپنایا جائے اور نبی کے صحابہ کے طریقے کو اپنایا جائے۔ صحابہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی کے خاطر، نبی کے ایک اشارے پر قربان کر دیا۔ صحابہ نے لا خوف لا لومۃ لائم، ان کے اوپر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا سنتوں پر عمل کرنے کے راہ میں۔ کسی صحابی سے کسی سنت پر عمل کرنے میں یہ کبھی بھی اثر نہیں ہوا کہ فلاں لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جو بھی لوگ سوچتے ہوں، ہمیں تو اپنے نبی کے طریقے پر چلنا ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں ایسی مثالیں ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ یہ شاہ کسریٰ کے بادشاہ کے مہمان بنے۔ جب دسترخوان لگایا گیا اور لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت حذیفہ بن یمان بھی بیٹھے اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے دسترخوان پر ساتھ میں۔ کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان کے ہاتھ سے ایک لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گرا۔ نبی کی سنت یہ ہے کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ اگر گر جائے اس کو اٹھا کر کھا لو، صاف کر کے کھا لو۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے، آپ کی سنت کو فالو کرنے کے لیے اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھایا، صاف کیا اور اس کو منہ میں ڈالنے لگے۔ اتنے میں پاس بیٹھے ہوئے جو ساتھی تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ عرب سے آئے ہو، یہ عجمی لوگ ہیں کسریٰ والے، اور عجمی لوگوں کے یہاں
گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، تو آپ ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو معیوب سمجھیں، لوگ سمجھیں کہ اس کے اندر اتنا بڑا عیب ہے، یہ کام آپ نہ کریں، اچھا نہیں لگے گا۔ آپ نے جو جواب دیا ہے، جو تاریخی جملہ کہا ہے، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے، ان کم سمجھ لوگوں کی وجہ سے اپنے پیارے حبیب، پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لا کر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ اسی لیے اس انسان کی زندگی بڑی خوبصورت ہوگی جو سنتوں پر عمل کرے۔